السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں نائجیریا کی جانب سے ترک ساختہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جانب سے $3 ارب کی لاگت سے کویت کے لیے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، جارجیا کی منسٹری آف ڈیفینس کی جانب سے ترک کمپنی اسفات کے ساتھ معاہدہ، K9 سیل پروپیلڈ ہوئٹزرز پر US ایمونیشن کی ٹیسٹنگ، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے کامیاب ریسکیو آپریشن، انڈیا اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، میڈیا سورسز کے مطابق امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کویت کے لیے $3 ارب کے دفاعی معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ کونگسبرگ اور ریتھیون کے مشترکہ طور پر تیار کردہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور میڈیم رینج ایئر ڈیفینس سسٹم کویت کو ڈلیور کرے گا۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جانب سے اس بارے میں کانگریس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ کانگریس کی فارمل اپروول کے بعد اس ڈیل پر فردر پروسیس کا آغاز ہوگا۔ یاد رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، جس کی حال ہی میں یوکرین کو ڈلیوریز بھی منظور کی گئی ہیں، یہ سسٹم AIM-9X سائیڈ وائنڈر بلاک 2 اور AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل کو گراؤنڈ بیسڈ لانچر سے فائر کر سکتا ہے۔ حکام کے مطابق ان دونوں ایئر ڈیفینس سسٹمز اور ریڈار سمیت دیگر اکوپمنٹ کی مالیت $3 ارب ہے۔ فرینڈز، نائجیرین حکومت نے اپنے دفاعی بجٹ میں اگلے سال کے لیے ترک ساختہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے لیے رقم مختص کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے اس سال جولائی میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ 2 افریقن کنٹریز کی جانب سے گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ٹرینر ایئر کرافٹ آرڈر کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً $270 ملین مالیت کے 6 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز نائجیریا کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چارڈ کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ایروسپیس انڈسٹری سے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز آرڈر کر چکا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ اس ہیلی کاپٹر کی تمام تر صلاحیتوں اور اس میں موجود ڈیفرنٹ سسٹمز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے چینل پر موجود ہے۔ فرینڈز، امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے گزشتہ روز منظور کی جانے والی $625 ملین مالیت کی عسکری امداد کے سلسلے میں یوکرین کو 200 میکس پرو مائن ریزسٹنٹ ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز ڈلیور کی جائیں گی۔ ان گاڑیوں کو ڈلیوریز بہت جلد شروع کر دی جائیں گی۔ اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس نے 19 اگست 2022 کو یوکرین کو 40 میکس پرو مائن ریزسٹنس ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز ڈلیور کی تھیں۔ ان وہیکلز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یوکرین کی آرم فورسز ان کو ایفیکٹولی رشیا کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ اسی افادیت کے پیش نظر یوکرین کو مزید وہیکلز ڈلیور کی جائیں گی۔ حالیہ منظور کی جانے والی 200 میکس پرو وہیکلز میں سے چند اگلے کچھ دنوں میں ڈلیور کر دی جائیں گی، جبکہ مزید بیچز کی صورت میں یوکرین کو فراہم کی جانی ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہیکل 105 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اور 600 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے۔ اس وہیکل پر 7.62 ملی میٹر یا پھر 12.7 ملی میٹر کی مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان آرمی بھی امریکی ساختہ میکس پرو وہیکلز کے 3 ڈفرنٹ ویریئنٹ استعمال کر رہی ہے۔ فرینڈز، ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا ڈیفینس کا کہنا ہے کہ اس کی US میں موجود سبسڈری ہینوا ڈیفینس USA نے US آرمی کی کامبیٹ کیپیبلٹیز ڈیولپمنٹ کمانڈ آرمامنٹ سینٹر کے ساتھ مل کر K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور K10 ایمونیشن ری سپلائی وہیکلز کو ورائٹی آف US ویپنز کے ساتھ فائرنگ اور ٹیسٹنگ کے کامیاب تجربات کیے ہیں۔ یوما پروونگ گراؤنڈز میں ہونے والی ان لائیو ڈیمونسٹریشنز کے دوران US آرمی اور امریکہ کے 60 اتحادی ممالک کے ڈیلیگیشنز کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ان ٹیسٹنگ کے دوران K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر نے 155 mm بائی 52 کیلیبر کے آرٹلری راؤنڈز میں سے 3 راؤنڈز کو 16 سیکنڈز جبکہ 6 مزید راؤنڈز کو 45 سیکنڈز میں فائر کیا۔ اس ٹیسٹ فائرنگ کے دوران فائنل سیگمنٹ میں K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر نے ایکسٹینڈڈ رینج پروجیکٹائل کو 50 کلومیٹر دور فاصلے پر فائر کیا۔ واضح رہے کہ پولینڈ نے حال ہی میں بڑی تعداد میں ہینوا ڈیفینس سے K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور K2 بلیک پینتھر ٹینک آرڈر کیے ہیں۔
فرینڈز، روس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے سب سے ایڈوانسڈ T-14 ارماتا مین بیٹل ٹینک کو یوکرین جنگ میں باقاعدہ ڈپلائی کر دیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق روسی آرمڈ فورسز نے T-14 ٹینک کو یوکرین سے حال ہی میں قبضے میں لیے جانے والے علاقے لوہانسک ریجن میں ڈپلائی کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے رشین آرمڈ فورسز کی جانب سے T-90S اور T-90MS دونوں ان سروس ایڈوانس ٹینکس کو یوکرین میں ڈپلائی کیا جا چکا ہے۔ تاہم T-14 ٹینک کے بارے میں اس سے پہلے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ روس شاید اس ٹینک کی صلاحیتوں سے ابھی تک مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہے، تبھی ان کو یوکرین میں ڈپلائی نہیں کیا گیا۔ البتہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اس ٹینک کو اب باقاعدہ ایکٹیو ڈیوٹی میں ڈپلائی کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اب اس کی صلاحیتوں کے متعلق مزید تفصیلات دیکھنے اور سننے کو ملیں گی۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ترک کمپنی اسفات نے جارجین منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ نیٹو سٹینڈرڈز کی آرمڈ وہیکل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ جارجین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اس کانٹریکٹ کے تحت ترک کمپنی سے آرمڈ پرسنل کیریئرز آرڈر کی گئی ہیں۔ تاہم جارجین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اس معاہدے سے متعلق مالیت اور وہیکلز کی ٹائپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق انڈیا اپنی نیوی کے لیے Ka-31 ایئر بورن ارلی وارننگ ہیلی کاپٹر کے متبادل کے طور پر مقامی آپشن کو ایویلیویٹ کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈین منسٹری آف ڈیفنس اس وقت ملٹیپل پرپوزلز ایویلیویٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انڈین نیوی کے لیے ایڈیشنل 6 P-8I میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن بھی ریویو کے پروسیس میں ہے۔ اس سے پہلے مئی 2022 میں ڈیفنس نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ انڈیا نے روس کے ساتھ 10 اضافی Ka-31 ایئر بورن ارلی وارننگ ہیلی کاپٹرز کی انڈین نیوی کے لیے ایکوزیشن کو روک دیا ہے۔ یاد رہے کہ انڈین نیوی اس وقت 14 Ka-31 ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہی ہے، جنہیں 2003 سے 2015 کے درمیان ایکوائر کیا گیا تھا۔ اضافی Ka-31 ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن سے متعلق فیصلہ 2019 میں کیا گیا تھا، اور اگر اس وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا تو یہ انڈیا کو $520 ملین کاسٹ کرنا تھا۔ یاد رہے کہ ان ہیلی کاپٹرز کو انڈیا اپنی INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر پر آپریٹ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کو اس سال سپتمبر میں ہی باقاعدہ کمیشن کیا گیا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان انٹرنیشنل میری ٹائم باؤنڈری لائن پر کامیاب ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 6 انڈین ماہی گیروں کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی شپ ایسٹرن میری ٹائم ریجن میں پیٹرولنگ کر رہی تھی جب اسے 6 انڈین ماہی گیر ملے جن کو ریسکیو کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن لانچ کرتے ہوئے ان 6 ماہی گیروں کو بحفاظت بچا لیا۔ ان ماہی گیروں کو سیفلی ریکور کرنے کے بعد متعلقہ ابتدائی طبی امداد اور فوڈ پرووائڈ کرنے کے بعد انڈین کوسٹ گارڈ شپ کے حوالے کر دیا جو اس ایریا میں آپریٹ کر رہی تھی۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان نے آرمرڈ فائٹنگ وہیکلز کے لیے اپنا ریموٹ ویپن اسٹیشن کورہان باقاعدہ انویل کر دیا ہے۔ ایسلسان کے تیار کردہ کورہان 35 ملی میٹر ریموٹ ویپن اسٹیشن، جس کو مختلف ٹیسٹ سے گزارا گیا ہے، اس کو اوٹوکر کی آرما 8x8 پلیٹ فارم پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ یہ سسٹم اپنی 35 ملی میٹر کینن سے ایسلسان کے تیار کردہ ایٹم ایئر برسٹ مینیشن کو بھی فائر کر سکتا ہے۔ اس ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن پر 7.62 ملی میٹر کی ایک مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔